ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمة وہیئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 27 دسمبر 2020 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 60 میں 60 نمبر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 سے آنورڈ سٹارٹ لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ. ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے دنیا کی زندگی میں کچھ نعمتیں دے رکھی ہیں کہ یہ ان کے لیے خیر ہیں. بل ہوا شر لہم، بلکہ اس میں تو ان کے لیے شر، برائی چھپی ہوئی ہے. اب یہ اسپیسیفکلی ان لوگوں کی طرف روئے سخن ہے جو لوگ دنیا میں دیا ہوا اللہ کا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اور ایٹ لیسٹ وہ جو ڈیٹم لیول ہے جو اوبلیگیٹری ہے ہر انسان کے اوپر، 40واں حصہ اپنے مال میں سال میں ایک دفعہ نکالنا یعنی زکوٰۃ، وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے بلکہ مال جوڑ کر اس سے مزید مال کمانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں. یہ اسپیسیفکلی ان کے بارے میں ہے کیونکہ اسی آیت کے اگلے ٹکڑے میں اس کا ذکر بھی آ جائے گا کہ یہ کن لوگوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. اسلام میں مال جوڑنا فی نفسی ہی کوئی حرام نہیں ہے. مال جوڑنا اگرچہ ڈسکریج کیا گیا ہے کیونکہ یہ فتنہ ہے، لیکن اس کی اجازت موجود ہے اگر کوئی شخص اس کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے. اور وہ زکوٰۃ ظاہر ہے کہ ہر چیز کی ڈیفرنٹ ہے. زکوٰۃ کے قدیم اور جدید 70 احکام و مسائل کے اوپر میرا پوری ڈیٹیلڈ ویڈیو 2 گھنٹے کی ریکارڈڈ موجود ہے، مسئلہ نمبر 95B، جس کے اندر میں نے 70 سے زیادہ قدیم اور جدید مسائل بتائے ہیں زکوٰۃ سے ریلیٹڈ. جو پھلوں کی زکوٰۃ ہے وہ الگ ہے، جو زمین ہے اس کی زکوٰۃ الگ سے ہے، پھر زمین بارانی ہو تو الگ زکوٰۃ ہے، اگر ٹیوب ویل کے ذریعے
آپ نے اسے سراب کرنا ہے اس کی زکوٰۃ الگ ہے۔ اسی طریقے سے گائے اگر کوئی شخص زیادہ تعداد میں پالتا ہے اس کی زکوٰۃ الگ ہے۔ پلاٹ جو خریدے ہوئے ہیں مال تجارت کے طور پر بیچنے کی غرض سے اپنی انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، اس کی زکوٰۃ کا معاملہ الگ ہے۔ سونا اور چاندی جو جوڑا ہوا ہے اس کی زکوٰۃ الگ ہے۔ یہ ایک پورا ڈیٹیل ٹاپک ہے جو اب ظاہر ہے کہ میں اس کو دوبارہ سے تو نہیں کر سکتا۔ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 60 کے اندر 8 مصارف آئے ہیں اللہ کی راہ میں جو زکوٰۃ کے۔ وہ آیت جب آئی تھی پچھلی ہماری قرآن کلاسز کے اندر، جو 344 لیکچرز کے اندر میں نے پوری قرآن کی ریکارڈنگ کروا دی ہے 9 سالوں کے اندر، تو اس آیت کے اوپر میں نے ڈیٹیل سے آلموسٹ 4 سے 5 گھنٹے کی گفتگو تھی 2 نشستوں میں نے زکوٰۃ سے ریلیٹڈ ساری چیزیں ڈسکس کی تھی۔ آج میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، البتہ یہاں پر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو مال جوڑتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے بلکہ سودی ذہنیت ہے کہ مال کو پھر لگا کر پھر اس سے مزید مال کمانا، اور بس اسی 99 کے چکر میں لگے رہتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ تو سمجھ رہے ہیں اللہ کا بہت فضل ہے۔ دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں، جتنا بڑا بدماش ہے، جتنا بڑا پراپرٹی ڈیلر ہے، جس نے لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کیا ہوا ہے، کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے، کسی نہ کسی موقع کے اوپر کوئی چھکا مارا ہوا ہے، وہ یہی سمجھتا ہے کہ جی میرے پہ تو اللہ کا بڑا فضل ہے۔ تو اللہ طرف ہمارا ہے کہ دنیا کی دولت کسی کو ملنا یہ اس کے لیے خیر نہیں ہے، عین ممکن ہے اس میں شر چھپا ہو اس کے لیے۔ وہ اسی آیت کے اندر اب اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس مال کا توق ان کے گلوں میں ڈالا جائے گا جس کے ساتھ انہوں نے بخل کے ذریعے، کنجوسی کے ساتھ مال دنیا میں جوڑا تھا، یہ مال کا ایک توق بنا کے ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ ہار نہیں ہے، توق ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں ایک بالشت زمین کسی کی دبا لی، ایک بالشت صرف 9 انچ، تو 7 زمینوں کا توق قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے گلے میں ڈالے گا۔ جناب یہ آپ کبھی یہ جو لوگ فوج کی نوکری کرتے ہیں نا، تو اس میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے پٹھو باندھنا۔ کسی کو سزا دینی ہوتی ہے نا، 20-25 کلو کا وزن اس کی پیٹھ پہ لاد دیا جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے فلاں پہاڑی پہ چڑھ، اور جس کو 7 زمینوں کا توق لاد دیا جائے تو وہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا تو کچھ عمر ہی نکل جائے گا۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث بھی موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں مال جوڑا، اور اس کے لیے ٹرم عربی میں استعمال ہوتی کنز، وہ مال جو آپ جوڑ کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، کنز بنا کے رکھا، اللہ تعالیٰ وہ مال ایک گنجے سانپ کی صورت میں اس کے گلے میں توق بنا کے ڈال دے گا جو اس کی بانچیں یوں چیر دے گا۔ اور اس کا کلائمیکس ہے سورہ التوبہ کے اندر، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کنز بنا کے رکھتے ہیں سونا چاندی اور دنیا کے مال و دولت کو، قیامت والے دن ہم انہی دھاتوں کو پگھلائیں گے، اور یہ پگھلا ہوا سونا اور چاندی ان کی پیٹھ پہ، ان کے ماتھوں کے اوپر اور ان کے پہلوؤں کے اوپر داغیں گے۔ آپ ذرا امیجن کر سکتے ہیں یہاں پہ کبھی اسٹیل مل کی آپ جہاں پہ وہ لوہا گرم کیا جا رہا ہوتا ہے اور لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی انگلی رکھنا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کے قریب سے بھی نہیں کوئی گزر سکتا۔ تو سونا چاندی جو لوگ جوڑ کے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ گرم کر کے نا داغ لگایا جائے گا، ان کو ان کے اوپر نشان رکھے جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ ہے وہ کنز جو تم دنیا میں جوڑ کے رکھا کرتے تھے۔ یہ سورہ توبہ میں آیات آ جائیں گی۔ تو یہ بہت کریٹیکل ایشو ہے مال سے، اسی لیے اللہ کے پیغمبروں کے ماننے والے لوگ وہ زہد کی زندگی گزارا کرتے تھے، کیونکہ اس کے اندر فتنہ پوشیدہ ہے۔ 2-4 اصحاب کی آپ کو مثال ملتی ہے کہ وہ مالدار تھے، لیکن وہ مثال بھی آدھی کوٹ کی جاتی ہے، جو انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا ہے اس کا کوئی ذکر ہی نہیں کرتا۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے 3 مواقع پر سیدنا عثمان کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ پہلی دفعہ جب انہوں نے مسجد نبوی کی وسعت کے لیے زمین وقف کی خرید کے، دوسرے موقع پر جب میٹھے پانی کا کنواں نہیں تھا جو عرب کے ریگستانی ماحول میں ایک ایشو ہوتا تھا، وہ لے کے انہوں نے اللہ کی راہ میں خیرات کیا،
اور تیسرا غزوہ تبوک جو جیش العسرہ، تنگی والا جہاد تھا، سب سے مشکل، اس میں انہوں نے ساز و سامان کے لدے ہوئے اونٹ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیے. اور جامعہ ترمذی میں تو الفاظ ہیں کہ 1000 سونے کی اشرفیاں دیں، اور نبی علیہ السلام اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے وہ اشرفیاں اپنی جھولی میں ڈالی اور ان کو یوں الٹ پلٹ کرتے تھے اور فرماتے تھے عثمان آج کے بعد جنتی ہے، چاہے جو مرضی کرے. لیکن وہ اسی کو کہا گیا جس نے جو مرضی نہیں کرنا تھا، اللہ کی مرضی والا کام کرنا تھا، انہی کو گارنٹی دی گئی ہے. 1000 اشرفیاں آپ امیجن کر سکتے ہیں؟ 4 سونے کی جو اشرفیاں ہوتی تھی نا، جنہیں دینار کہا جاتا تھا، وہ آج کا 7.5 تولے سونا بنتا ہے. اور 7.5 تولہ سونا آج کل آپ سمجھ لیں، چلے راؤنڈ اپ بھی کر کے 1 ملین تو بن ہی جاتی ہے نا رقم. 4 دینار 1 ملین آج کا، اور 1000 دینار آپ امیجن کر سکتے ہیں. اور یہ ایک موقع. سر یہ بات کرنا آسان ہے، لہٰذا ان امیر اصحاب کی مثال دینا غلط ہے. اتنا حوصلہ کسی کے اندر نہیں ہوتا. یہاں پہ بھی جتنے امیر لوگ ہیں نا، آپ ان کے دسترخوان چلتے ہوئے دیکھیں گے، اللہ کی راہ میں انہوں نے خیراتی ادارے بنائے ہوئے ہوں گے، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ یار آپ اپنی زکوٰۃ کیلکولیٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم تو بغیر حساب و کتاب کے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. تو یہ کون سا دین ہے جس میں بغیر حساب و کتاب کے اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے؟ یہ لوگوں نے ایک عجیب سی ٹرم بنائی ہوئی ہے، بغیر حساب و کتاب کے. اللہ نے تو کوئی چیز بغیر حساب و کتاب کے نہیں رکھی ہوئی ہے. نمازیں حساب کے ساتھ رکھی ہیں، بغیر حساب کے 5، اور ہر نماز کی رکعتیں بھی ہیں. اگر کوئی فجر کی 2 کی بجائے 3 پڑھ لے کے خیر ہے یا اللہ ایک فالتو ہی رکھ لے، تیرے ساتھ کیا حساب کرنا، اس کے وہ 2 بھی 0 سے ملٹیپلائی ہو جائیں گے. یہ کیا آپ نے لوگوں کو ڈاکٹرن سمجھا دی ہے بغیر حساب و کتاب کے؟ نہیں، ایک ایک چیز حساب کے ساتھ ہے. طواف کعبہ کے چکر ہے 7 ہیں، 8 کریں گے تب بھی طواف نہیں ہوگا، 6 کریں گے تب بھی نہیں ہوگا. دنیا میں بھی اگر کسی تالے کو آپ نے کھولنا ہے تو اس کی چابی کے کنگرے ہیں، ایک کنگرا زیادہ ہو یا کم ہو وہ تالا نہیں کھلتا. حساب کتاب اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ کسی آپ ڈیکورم کے ساتھ چیزوں کو فالو کریں. قرآن بغیر حساب و کتاب کے تو نازل نہیں ہوا، 114 صورتیں ہیں اس کی، ہر صورت کی مخصوص آیات ہے. اس طرح نہیں ہوتا. یہ صرف انہوں نے جان چھڑائی ہوتی ہے. اصل میں انہیں یہ ڈر ہوتا ہے ہم نے حساب و کتاب کیا تو ابھی تو ہم 5 روپے خرچ کر رہے ہیں، ہمیں تو 5 لاکھ روپے خرچ کرنا پڑ جانا ہے. تو وہ کہتے ہیں بغیر حساب کے کر رہے ہیں. اچھا تو ان سے پوچھے یہ جو آپ اپنے کاروباری معاملات ہیں بغیر حساب و کتاب کے کرتے ہیں؟ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہاں بغیر حساب کے آپ اس وقت کریں جب آپ ڈیٹم لیول اچیو کر لیں، 2.5% زکوٰۃ دے دی، اس کے بعد آپ بغیر حساب و کتاب کے جتنا مرضی دیں. لیکن جب تک آپ کیلکولیٹ نہیں کریں گے ہر سال کہ آپ کی زکوٰۃ، آپ کے ایسٹ کتنے ہیں، اس کے اگینسٹ آپ کی زکوٰۃ کتنی بنتی ہے، آپ کس طرح نکال سکتے ہیں؟ لوگوں کا نمازوں پہ زور ہے، عمروں پہ زور ہے، زکوٰۃ کے معاملے میں آگے کھوتی مر جاتی ہے انہوں نے، کیونکہ پیسہ نکالنا پڑتا ہے. ویسے تو آپ کو لگتا ہے بڑا آسان ہے جی، لاکھ روپے پہ 2,500 بہت آسان ہے. 1 کروڑ پہ 2.5 لاکھ بھی شاید آسان ہو. 1 ارب پہ 2.5 کروڑ نکالنا یہ مشکل ہو جائے گا. اور اگر 10 ارب ہیں تو آپ دیکھ لیں کہاں پہ بات جا کے نکلے گی. تو یہ جب بڑی رقم ہوتی ہے نا تو پھر تو اس کے اگینسٹ وہ جو خرچ کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتا ہے. تو کیلکولیشن کرنا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ توق ان کے گلوں میں ڈالا جائے گا. اسی لیے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ عنہم اجمعین اور اہل بیت علیہم السلام اجمعین، ان کی زندگی آپ دیکھیں گے بڑی فقر میں گزری ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے ابو ذر غفاری کے بارے میں، میرا ایک کلپ بھی ہے. حضور علیہ السلام فرمایا ابو ذر وہ احد پہاڑ دیکھ رہے ہو؟ کہتے ہیں میں دل میں سوچنے لگا کہ حضور مجھے کسی کام سے وہاں بھیجیں گے، تو میں نے کیلکولیشن شروع کر دی کہ میں جاؤں گا اور اس ٹائم تک نماز تک واپس آ جاؤں گا. ظاہر ہے احد پہاڑ وہاں سے ایٹ لیسٹ 5-6 کلومیٹر تو ہے مسجد نبوی سے. تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ اگر یہ احد پہاڑ سونے کے برابر ہو تو 3 دن نہیں گزریں گے کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا. اور آپ نے کیا ہے پریکٹیکلی. آپ کی فقر کی زندگی اڈاپٹڈ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے غزوہ خیبر کے بعد مال غنیمت خمس کے ذریعے وسعت دے دی تھی، لیکن پھر بھی نبی علیہ السلام نے پوری زندگی زکوٰۃ نہیں دی. مال جوڑے ہی نہیں ہے، زکوٰۃ کہاں سے ہوگی؟ جو جوڑے گا وہ زکوٰۃ نکالے گا نا. جو آئے اور بس سبسسٹنس لیول پہ رکھ کے خرچ کر دے اللہ کی راہ میں، اس نے زکوٰۃ کہاں سے نکالنی ہے؟
اور آپ کی تربیت کا نتیجہ یہ تھا کہ آپ کے اہل البیت میں سے بھی بعد میں جب رومن اور پرشین امپائر کے خزانے مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہوئے تو مال غنیمت میں سے لاکھوں دینار بھی ملتے تھے نا ان کو، تو وہ خیرات کر دیا کرتے تھے. وہ تو ایک پوری ایک آپ سمجھ لیں واقعات کی لسٹ ہے. اب اما عائشہ سے جب نبی علیہ السلام کے بارے میں وہ روایت کرتی ہیں بخاری مسلم دونوں میں کہ نبی علیہ السلام کے گھر والوں کا محمد اور آل محمد کا یہ حال تھا کہ بعض اوقات 1 مہینہ، بعض اوقات 2، بعض اوقات 3 مہینے تک گھر میں چولہا بھی نہیں جلتا تھا، کچھ پکانے کے لیے ہوتا ہی نہیں تھا. 2 کالی چیزوں پہ کھجور اور پانی کے اوپر گزارا ہوتا تھا. اور یہ کھجوریں بھی ٹنوں ٹن نہیں، ٹوکریوں کی ٹوکریاں نہیں، 2 کھجوریں صبح، 2 شام کو، 1 میٹھا پانی کا پیالہ صبح کے وقت، 1 شام کے وقت. ٹھیک ہے، آج یہ بات کرنا آسان ہے. آج ہم میں سے اکثریت عام لوگ بھی کیسر و کسرا کی زندگی گزار رہے ہیں فیسلٹیز کے پوائنٹ آف ویو سے، شاید ان سے بہتر. اور رومن اور پرشینز امپائر جب رات کو سوتے تھے تو سوتے وقت تو ان کو کوئی پنکھا نہیں چل رہا ہوتا تھا نا کہ جی ہاں جی سر جی ہوں سوتے ہوتے ہوں پنکھا چلیے تو تھوڑے تو سوتے بھی ایئر کنڈیشن چل رہا ہوتا ہے. ہاں البتہ یہ حدیث صرف بیان کرنے کے لیے بخاری مسلم کی کہ نبی علیہ السلام کو جب سیدنا عمر ملنے گئے تو ان کے جسم پہ چٹائی کے نشان تھے، یعنی مطلب یہ کرتا بھی نہیں پہنا ہوا تھا، صرف تہمت تھی. تو رونا شروع کر دیا. تو آپ نے فرمایا کہ کیوں رو رہے ہیں؟ ان کا یا رسول اللہ کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کی یہ حالت ہے. آپ نے فرمایا کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کی سعادت لوٹ لیں؟ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، مجھے اپنے بعد یہ خطرہ نہیں کہ تم بھوکے مر جاؤ گے، بلکہ مجھے یہ تو ڈر ہے کہ دنیا کے خزانے تم پر کھول دیے جائیں گے اور تم بھی دنیا کے مال کی محبت میں مبتلا ہو کر تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے لوگ ہو گئے. اور یہی پھر سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں، حضرت عثمان کے دور میں جب وظیفے لگ گئے تو تھیندے تھیندے تھیں گے مسلمان. پھر جن لوگوں کو وظیفے لگے ہوئے تھے ان کو حضرت علی کیسے ہضم ہو سکتے تھے چوتھے خلیفہ کے طور پر؟ کیونکہ انہوں نے تو پھر حضرت عمر کی طرح اسٹرکٹ مینجمنٹ تھی ان کی، تو ان کے مفادات جڑے ہوئے تھے بیسیکلی. بہانہ اس کے لیے کچھ اور، جیسے آج بھی پولیٹیکل لیڈرز آپ دیکھیں پیچھے سامنے فرنٹ پہ کوئی اور چیز رکھی جاتی ہے اور بہانہ کسی اور چیز کو بنایا جاتا ہے اور بیک گراؤنڈ میں اور چیز ہوتی ہے. تو جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کی صحبت کی ہوئی تھی وہ کوشش کرتے تھے کہ بچ کے رہیں اس طرح کے معاملات سے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے سامنے سے ایک غریب آدمی گزرا. آپ نے فرمایا اپنے اصحاب سے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ جس دروازے پہ جائے دھتکار دیا جائے، اگر کسی کی بچی سے کا رشتہ اس کے باپ سے مانگے تو اس کو کوئی رشتہ نہ دے، یہ تو اتنا مفلس اور ناچار ہے. تھوڑی دیر بعد ایک امیر شخص گزرا اور فرمایا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو ان کا یہ تو بڑا معزز شخص ہے، جس کے پاس جائے لوگ اس کا ریگارڈ کریں، کہیں سے رشتہ مانگے تو مل جائے. حالانکہ دونوں مسلمان تھے، دونوں صحابی تھے. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، اس رب کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جو شخص پہلے گزرا ہے نا وہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کو یہ بعد میں گزرنے والوں سے پوری زمین بھر جائے وہ بڑھ کر عزیز ہے. جی مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے غریب اصحاب میرے امیر اصحاب سے 40 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے. جی قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں سیدھا ٹکٹ لگا ہوا ہے؟ 40 سال پہلے وہ لوگ جنت میں جائیں گے جو غریب صاحب ہیں. سر 40 سال کا ڈفرنس دنیا میں آپ ذرا امیجن کر سکتے ہیں؟ جانا دونوں جنتی گروپ پارٹیاں ہیں، لیکن جنہوں نے مفلسی کی زندگی گزاری ہے، فقر کی زندگی گزاری ہے. اسی لیے صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے عبداللہ بن عمر ہمیشہ غریب صحابہ کے ساتھ اپنا وقت گزارا کرتے تھے. اور لوگ پوچھتے تھے کیوں؟ وہ کہتے تھے اس لیے کہ میں نے خود حضور سے سنا ہے کہ میرے غریب ساتھی جو ہے نا میرے امیر ساتھیوں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے. یہ تو میرا ایک فیوریٹ ٹاپک ہے اور میں پورے پیشن کے ساتھ اس پہ بول سکتا ہوں، اس لیے کہ میں صرف باتیں نہیں کرتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں بھی اس چیز کو اڈاپٹ کروں. تو یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام اکثر دعا کیا کرتے تھے اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی سانسیں چلتی رہیں سبسسٹنس لیول کے اوپر. تو آج جن کے پاس ڈھیروں مال و دولت نہیں ہے ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے تو کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور نبی علیہ السلام سے اپنی محبت کے راگ بھی الاپتے رہتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کی جو پریکٹیکل زندگی ہے
وہ اگر اڈاپٹ کی جائے نا تو ساری یہ غلامی آپ کی جو ہے نا اس کے دعوے باہر نکل آئیں گے، پتہ چل جائے گا۔ تو کیونکہ قرآن حکیم کی ساری تعلیمات جو ہیں وہ کنڈیم کرتی ہیں مال و دولت کو زیادہ تعداد میں جوڑنا، کیونکہ یہ فتنے میں مبتلا کر دینے والی چیز ہے، لیکن یہ جواز ہے، اور وہ اس کے ساتھ کہ آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، پھر آپ بے شک جوڑیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت جتنے لوگ ارب پتی بنے ہوئے ہیں نا، انہوں نے زندگی میں کم از کم ایک چھکا ضرور مارا ہے کسی وقت میں، کہیں نہ کہیں انہوں نے ایسا معاملہ کیا ہے اور وہ تھریش ہولڈ پوائنٹ کراس ہوا اور اب معاملات چل پڑے۔ ورنہ حلال کے مال میں ساتھ ساتھ زکوٰۃ نکالیں تو مشکل ہوتا ہے کہ اس بڑے لیول پہ انسان پہنچ جائے، پہنچ سکتا ہے لیکن بہت کم۔ پھر ظاہر ہے کہ انسان کو آخرت کی فکر بھی ہوتی ہے۔ میں بالکل وہ صوفیوں والی بات نہیں کر رہا کہ جناب آپ جو کچھ مال ہے تو وہ مولوی صاحب کے حوالے کر کے تاکہ ان کے بچے وہ یاشی کرتے رہیں اور آپ خود بیٹھ جائیں، نہیں 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 نہیں، یہ نہیں میں کہہ رہا۔ میں کہہ رہا ہوں جس چیز کا جتنا ریشو پروپورشن ہے اتنی ایفرٹ اس کے اندر پٹ کریں۔ لوگ 3 نوکریاں کرتے ہیں، جب ان کو کہا جائے کہ قرآن ایک صفحہ ترجمے سے پڑھ لیں کہتے ہیں ٹائم ہی نہیں ملتا۔ تو میرے بھائی ٹائم اسی ٹائم میں سے آپ نے ٹائم نکالنا ہے نا، اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں، ریشو پروپورشن میں چیزوں کو ڈیوائڈ کریں۔ ویسے لوگ کہتے ہیں جی دین دنیا ساتھ ساتھ، او سر یہ نہ بات کیا کریں، یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے، دین دنیا ساتھ ساتھ، یعنی 12 گھنٹے آپ نے دین کو دینے اور 12 دنیا کو، آپ تو 12 منٹ نہیں نکال سکتے اگر اسپیسیفکلی تھے۔ اگر کہتے ہیں نا ہم یہ باقی سارے معاملات بھی، رزق کمانا بھی عبادت ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن اسپیسیفکلی جس طرح آپ دنیا کو ٹائم دیتے ہیں اسی کنسنٹریشن کے ساتھ دین کو ٹائم دینا بڑا مشکل کام ہے۔ وہ تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے کہ آپ نے زندگی کے ہر لمحے میں دیکھنا ہے کہ کون سی چیز اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی طرف لے کے جا رہی ہے اور کون سی تابع فرمان بننے کی طرف، وہ تو آپ نے کرنا ہے۔ 0-1 بولین الجبرا والی صاحب ہے، وہ چلنا ہے، لیکن اسپیسیفکلی بھی تو ٹائم نکالنا ہے، اسی ٹائم میں سے ٹائم نکالنا ہے، وہ مشکل کام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ ان کے لیے شر ہے اور ان کے گلے میں توق ڈالا جائے گا قیامت والے دن۔ سورہ توبہ میں چل کے یہ بھی آیت آئے گی، یہ جو مال اور اولاد تمہیں ہم نے دی ہوئی ہے نا، ہم چاہتے ہیں اسی کے ذریعے تمہیں عذاب دیں۔ اگلے زمانوں میں قبائلی سسٹم میں جس کے زیادہ بیٹے ہوتے تھے وہ اپنے آپ کو پاورفل سمجھتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہ تم یہ سمجھ رہے ہو تمہارے لیے عذاب کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے مال اور دولت اور اولاد بھی۔ دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں ذلیل و خوار ہو گئے۔ میں پاکستان میں کتنے ارب پتی لوگوں کو جانتا ہوں جن کی اولاد ان کو منہ پہ گالیاں نکالتی ہے، کوڑی کی عزت نہیں کرتی ہے۔ کتنے شریف ماں باپ ہوتے ہیں اور اولاد ان کے لیے وہ وبال جان بن جاتی ہے۔ اور واصف علی واصف صاحب کہتے ہیں میں ایک مسجد میں گیا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا، بلکہ وہ تو بتا رہے تھے داتا دربار کا، کہ اس کی مسجد میں ایک شخص بیٹھا ہوا تو وہ اللہ سے دعا کر رہا کہ اللہ آج سے 25 سال پہلے جو میں نے تجھ سے دعا کی تھی وہ واپس لے لے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا یہ کیا دعا کر رہا ہے؟ تو کہا کہ وہ کہنے لگا میری صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں تو میں نے رو رو کے اللہ تعالیٰ سے ایک بیٹا مانگا اور وہ پڑ گیا نشے میں، میرا سارے گھر کا سامان بیچ گیا، اب میں کہتا ہوں اسے تو بہتر تھا کہ اولاد نہ ہی ہوتی۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ نے مسئلہ تقدیر سمجھایا نا قصہ موسیٰ اور خضر میں قرآن حکیم کے اندر، جو ایک بچے کی گردن مروڑ دی تھی، وہ ناحق قتل نہیں کیا تھا، اسرائیل کی ڈیوٹی اس نے سنبھالی تھی، اس نے چھوٹی عمر میں اللہ نے کہا کہ موت اس کو دے دی ہے، اس نے بڑے ہو کے تیرے لیے وبال بننا تھا۔ اس سے اللہ نے مسئلہ تقدیر سمجھایا کہ اگر دنیا میں آپ کو کوئی تکلیف پہنچے تو آپ اس میں چھپے ہوئے شر کو یاد کر لیں، یہ نہ ہو 25 سال بعد دعا کر رہے ہوں کہ اللہ واپس لے لے۔ تو اللہ نے اگر شروع واپس لے لیا تو آپ یہ سمجھیں اسی میں میرے لیے بھلائی ہے۔ سورۃ البقرہ میں ہے بعض چیزوں میں تم سمجھتے ہو وہ بظاہر خیر نظر آ رہی ہے، اس میں شر تمہارے لیے چھپا ہوتا ہے، اور بعض اوقات کوئی شر والی چیز ہے اس میں خیر تمہارے لیے چھپا ہوتا ہے، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تو اس لیے اگر کوئی اللہ کی طرف سے تکلیف آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہمارا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہم تو چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن اس مال کو ان کے گلوں کا توق بنا دیں جو دنیا میں انہوں نے جوڑا تھا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی میراث تو اللہ کی ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں میرے مرنے کے بعد فلاں وارث، اصل میں سب نے ہی مر جانا ہے، الٹیمیٹلی وارث کون ہوگا؟ اللہ۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم اعمال کر رہے ہو اس سے باخبر ہے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر،
اللہ نے سن لی ہے ان لوگوں کی بکواس جنہوں نے کہا کہ اللہ تو فقیر ہے وَنَحْنُ أَغْنِيَاء، اور غنی تو ہم ہیں۔ یہ یہودی تھے، یہ جس طرح پانڈ قسم کے لوگ ہوندے نے نا، دین کا بھی مذاق بنانے والے، اور یہودیوں میں یہ بہت چیز تھی، چرب زبانی۔ کہا گیا کہ کہنا حتتن، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، جب جیریکو سٹی میں داخل ہونا ہے، یروشلم فتح ہوگا، انہوں نے کہنا شروع کر دیا حنتتن، ہمیں گندم چاہیے، الفاظ کو بگاڑنا۔ کہا گیا کہنا تم نے سمعنا و اطعنا، سنا اور ہم نے اطاعت کی، یہ کہتے تھے سمعنا و عصینا، سنا اور نافرمانی کی، ہر چیز کو بگاڑ کے الٹی بات کرنی۔ اور یہاں پر بھی انہوں نے مزاح کے طور پہ یہ بات کی کہ اللہ فقیر ہے، غنی تو ہم ہوئے، کیوں؟ دیکھو اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ مجھے قرض حسنہ دو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو امیر تو وہ ہوگا جو خرچ کرے، جو مانگ رہے ہیں ہم سے وہ تو خود غریب ہے۔ استغفر اللہ، تو بولی اس پہ اللہ کی ورڈکٹ دیکھیں، سنکتب ما قالو، ہم ایک ایک چیز لکھ رہے ہیں جو یہ بکواس کر رہے ہیں۔ یہ پرسنل نوٹس بنانے کے لیے نہیں، قیامت والے نامہ اعمال سامنے رکھنے کے لیے۔ یہ کہا کرتے تھے دنیا میں، آؤ نا، اب دنیا میں تو کھلی چھٹی تھی، اب تمہاری گرفت کریں گے۔ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور ان کا وہ بڑا جرم جو انہوں نے نبیوں کو قتل کیا بغیر کسی وجہ کے، حق گوئی کے اوپر، یہ بھی ان کا ہم نے جرم لکھا ہوا ہے۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور پھر ایک وہ دن آئے گا ہم کہیں گے چکھو اس آگ کے عذاب کا مزہ، جو تم دنیا میں اللہ کے بارے میں اس طرح کی غلط گفتگو کرتے تھے، اس کے بھیجے ہوئے نمائندوں یعنی وقت کے پیغمبروں کو قتل کرتے تھے۔ دنیا میں تو کھلی چھٹی تھی، لیکن آج ہم گرفت کریں گے۔ اچھا، یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہا، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے۔ مرضی اس کی یہ نہیں ہے کہ نبیوں کو قتل کیا جائے، مرضی اس کی یہ نہیں ہے کہ لوگ برائی کے اندر مبتلا ہوں۔ ہاں، اجازت دی ہوئی ہے کہ کام چوک کے رکھنا رکھو، آخرت میں پکڑوں گا، اور اگر میرے پیغمبروں کی اطاعت اختیار کرو گے آخرت میں جنت دوں گا۔ اجازت ہے، یہ نہیں ہوگا کہ اذان ہوئی ہے تم نماز نہیں پڑھتے تو زمین میں دزا دیے دو، نہیں، زمین نہیں تمہیں کھینچے گی۔ اذان ہوئی تمہارے آٹومیٹکلی نہ تم مسجد کی طرف قدم بڑھیں گے اور نہ کسی برائی کی طرف، تمہارا اپنا اختیار ہوگا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، تمہاری مرضی ہے، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ نہ شکری کی۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی وہ جو کچھ ہو رہا ہے جی اللہ کی مرضی ہے نا جی، اللہ کا ہی فضل ہے نا جی، تو اس حوالے سے سورہ الزمر کی ایک آیت ہے جو مسئلہ تقدیر کے حوالے سے بڑی کرٹیکل ہے، کراس ریفرنس کے طور پہ میں یہاں پہ وہ کوٹ کر دیتا ہوں، بالکل سٹارٹ کے اندر سورہ الزمر کی آتی ہے، آیت نمبر ہے 7۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم اللہ کی ناشکری کی روش اختیار کرو گے تو یہ جان لو کہ اللہ بے پرواہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی تو اللہ کو کوئی ٹینشن ہو گئی ہے، جاؤ دفع ہو جاؤ۔ لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ جو مرضی کرو اللہ کو فرق نہیں پڑتا، نہیں۔ ولا یرضی لعبادہ الکفر، لیکن اللہ راضی کبھی نہیں ہوگا کہ تم ناشکری کی روش اختیار کرو، پکڑے گا نہیں دنیا میں کیونکہ اس نے تمہیں کھلی چھٹی دی ہے، لیکن راضی نہیں ہے، پکڑے گا آگے۔ وَإِن تَشْكُرُوا، اور اگر شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے، يَرْضَاهُ لَكُمْ، وہ راضی اسی پہ ہی ہے کہ تم اس کے تابع فرمان رہو، نافرمانی پہ اس کو پرواہ کوئی نہیں ہے، لیکن ناراض ہو جائے گا اور پکڑ لے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور یاد رکھنا کوئی بھی جان قیامت والے دن دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، ہر شخص نے اپنے اعمال کا بوجھ خود اٹھانا ہے۔ ثم الى ربکم مرجعکم، پھر تمہیں لوٹ کر اپنے رب کی طرف جانا ہے، فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے۔ انہ علیم بذات الصدور، اور وہ تو اتنا علم والا ہے کہ تمہارے سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ دنیا میں داڑھی سے پگڑی سے آپ عوام کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو نہیں دے سکتے۔ کہتے ہیں شکل کتنی نورانی، اوڈا اوڈا فراڈیا ہوتا ہے، شکل نورانی ہے، شکل نورانی، یہ کون جج کر سکتا ہے یار؟ چہروں سے کون ڈیسائیڈ کر سکتا ہے؟ ایک فرقے کا عالم ہے، اس کے اپنے فرقے والے کہتے ہیں نور برس رہا ہے، دوسرے کہہ رہے ہیں لعنت پئی ہوئی ہے۔ دنیا میں ہی آپ دیکھ لیں، کافر نہیں کہتا، مسلمان ہی کہتا ہے، کہتے ہیں نا جی۔
تو پھر جب اپنے والے پر نور ہے دوسرے والے پہ لعنت ہے، تو جو آپ کا اپنے والا ہے وہ بھی کروڑوں کے نزدیک لعنت والا ہے. تو شکل تو کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. شکلیں تو تب کرائٹیریا ہوں کہ شکل انسان خود بنا سکتا ہو اپنی. اسی لیے یاد رکھیں مسئلہ تقدیر سے تعلق رکھتی ہیں وہ چیزیں جو آپ کے اختیار میں نہیں ہیں، اور جو چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں اس پہ اللہ نے آپ کی پرسش کرنی ہے. میری شکل میرے ماں باپ چوز کرنا یہ میرے اختیار میں نہیں تھا، تو مجھے قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا تو جیلوں میں کیوں پیدا ہوا ہے. نہیں. ہاں جو اللہ نے حکم دیا تھا کہ ان اچھائیوں کو اڈاپٹ کرنا، ان برائیوں سے بچنا، یہ مجھے اختیار دیا ہے، اس کے بارے میں میری پرسش ہوگی. تو اللہ طرف مارا ہے کہ پھر ان سے کہا جائے گا چکھو اس آگ کا عذاب، ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ ہیں وہ جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے تھے نا اپنے کرتوت. یہ تو اپنی کیتیاں اگے آئی ہیں جنہوں پنجابی کہتے ہیں، یہ تمہارے کرتوت تھے جو تم دنیا میں تو کہتے تھے اللہ کا بڑا فضل ہے میری یہ فلم بھی ہٹ ہو گئی ہے. یہ تمہارے کرتوت ہیں جو اب تمہارے سامنے آئے ہیں، یہ تمہارے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ یقیناً اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. اگر قیامت میں اللہ نے پکڑا ہے تو دنیا میں کھلی چھٹی دی تھی نبیوں کے ذریعے، اور ان کے ذریعے کتابیں بھیج کے سلیبس کی فارم میں حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا تم پر عیاں کر دیا تھا. اب یہ تمہارا فیصلہ تھا نا کہ تم نے کون سی چیز قبول کی ہے. الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، اب یہ یہودیوں کا ذکر آ رہا ہے. دل بےمان پہ اجتا ٹیر، اگر دل بےمانی پہ اترا ہو تو آپ لیم ایکسکیوزز، جھوٹے بہانے بہت سے گھڑ لیں گے. نبی علیہ السلام پہ ایمان نہ لانے کا ایک بہانہ انہوں نے یہ بھی اڈاپٹ کیا کہ اللہ نے ہم سے یہ عہد لیا تھا کہ صرف اس پیغمبر کو ماننا ہے جو یہ معجزہ دکھائے کہ وہ اللہ کے لیے قربانی لا کر اوپن میدان میں رکھے اور ایک غیبی آگ آئے اور اس قربانی کو جلا کے راکھ کر دے. کیونکہ یہ بنی اسرائیل میں یہ ہوا کرتا تھا. مال غنیمت، جنگوں میں جیتا ہوا مال، چونکہ جنگ میں کافروں کا مال ہتھیانا اس کا مقصد نہیں ہوتا، مقصد ہوتا ہے اللہ کے دین کی سربلندی. اسی لیے اگلی امتوں میں جو مال غنیمت ہوتا تھا نا، وہ کسی کو دیا نہیں جاتا تھا مجاہد کو، بلکہ وہ اوپن میدان میں رکھا جاتا تھا. ایک غیب سے آگ آتی تھی، اس کو جلا کے راکھ کر دیتی تھی تاکہ دنیا کی لالچ کے لیے کوئی کام نہ کرے. ہماری امت میں اللہ تعالیٰ نے آسانی کی. بخاری مسلم میں حدیث ہے، مجھے 5 ایسی خصوصیات دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی. ان میں سے ایک یہ ہے کہ مال غنیمت اللہ نے میرے لیے حلال کر دی ہے، پہلے یہ حرام تھا. تو وہ کہتے تھے کہ غیبی آگ آئے، جس طرح کہ قابیل اور حابیل کا ذکر بھی سورۃ المائدہ میں آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی، قابیل کی نہیں کی. تو وہ آگ آ کے اس قربانی کو کھا گئی تھی، دوسری قربانی وہیں پڑی رہی. تو یہ اس چیز کا ثبوت تھا کہ یہ قبول ہوئی، یہ جو راکھ بن گئی قبول ہوئی، جو نہیں راکھ بنی اس اپنی جگہ پہ وہ قبول نہیں ہوئی. تو اب وہ یہ کہتے تھے کہ ہم سے تو اللہ نے یہ عہد لکھا ہے، اللہ نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان، یہاں تک کہ کوئی رسول ہمارے پاس یہ معجزہ لے آئے کہ وہ قربانی لے کر آئے، تأکلہ النار، جسے اوپنلی آگ کھا جائے. یہ معجزہ جب تک نہیں دکھاؤ گے ہم نہیں مانیں گے. اللہ تعالیٰ میں قل، اے نبی ان سے فرما دیجئے، قد جاءکم رسل من قبلی، مجھ سے پہلے بھی کئی رسول آئے ہیں، بالبینات، روشن دلائل لے کر، وبالذی قلتم، اور وہ معجزے بھی لے کر آئے جو تم مجھ سے ڈیمانڈ کر رہے ہو. فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین، تو تم نے ان پیغمبروں کو کیوں قتل کر دیا تھا اگر تم سچے ہو اپنی بات میں؟ ان کے لیے کوئی اور بہانہ کر لیا ہوگا. یہاں بھی یہی ہوتا ہے، آپ کوئی دین کی بات کریں، کہتے ہیں ڈگری لے کے آئے، ڈگری لے کے آ جائیں تو کہتے ہیں نہیں ڈگری تو آپ نے لی ہے لیکن وہ تو پھر کئی گمراہ ہے. تو اینڈ رزلٹ تو پھر لگتے وشکار ہی رہا نا. پاویں سر جڑا پاؤں کی طرف رکھیں یا سر رکھیں آپ سرہانے کی طرف، کمر تو درمیان میں رہے گی. اینڈ رزلٹ یہی ہوتا ہے. اور اگر آپ اس فرقے کی ڈگری بھی لیں تو آگے بات پتہ کرتے ہیں بندہ ساڑا سی لیکن بعد تمہیں پتہ زیادہ پڑھ کے نا خراب ہو گیا. اتنے بانے ہیں. میں کہتا ہوں شیطان بھی ہنستا ہوگا کہ علماء کرام کی تحقیقات کے اوپر، علماء کرائم، علماء کرام نہیں، علماء کرائم، میں مجرم علماء کی بات کر رہا ہوں، اہل حق کی بات نہیں کر رہا. لیکن آپ نے مجھ سے پوچھنا نہیں کہ اہل حق کدھر ہیں.
تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ اگر تم نے پیغمبروں کو ماننا ہی ہوتا تو ان سے پہلے جو رسول گزرے. اچھا یہاں پہ رسول جو ہے بمعنی نبی کیا ہے یہاں پہ یعنی لغت کے معنوں میں یوز ہوا ہے, ورنہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کہ جو ہم اصطلاح کے معنوں میں نبی اور رسول کا فرق کرتے ہیں, اس فرق میں کبھی رسول قتل نہیں ہوئے, قتل ہمیشہ انبیاء ہوتے تھے, کیونکہ رسول تو خود یہ دھمکی دیتے تھے کہ ہم پہ ایمان لاؤ ادروائز بڑے دن کا عذاب آ پکڑے گا. اگر وہ خود اٹھا لیے جائیں یعنی شہید کر دیے جائیں تو وہ دھمکی تو انہوں نے کافروں کو لگائی تھی, خود کیسے قتل ہو گئے. تو وہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے. کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی, سورۃ المجادلہ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر لیا کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے. یہاں پہ رسول کا لفظ آیا لیکن رسول اپنے لغت کے معنوں میں کوئی بھی بھیجا ہوا, ایون سورہ یاسین میں آپ دیکھیں گے انبیاء نے جو اپنے فرستادے آگے بھیجے ان کے لیے بھی رسول کا لفظ استعمال ہوا ہے. یعنی انبیاء کے صحابہ بھی رسول ہیں, وہ رسول ہیں رسول اللہ کے رسول, یعنی رسول اللہ کے بھیجے ہوئے رسول. ٹھیک ہے, اس لیے آپ دیکھیں حضرت ابوبکر کو کہا جاتا تھا خلیفۃ الرسول, یعنی نبی علیہ السلام کے بعد صحابہ نے اجماع سے ان کو چنا. جب حضرت عمر آئے نا تو ان کے لیے لفظ استعمال ہوا خلیفۃ الرسول, رسول اللہ کے خلیفہ کا خلیفہ. حضرت عمر نے سوچا جناب یہ تو معاملات آگے چلیں گے, تو اصحاب نے, حضرت عمر نے نہیں باقی صاحب نے مشورہ کیا کہ یہ تو ہماری زبان اتنی دیر ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے, کوئی آپ کو چھوٹا سا نام رکھ لیتے ہیں, تو ہم نے مشورے سے بہتر سمجھے آپ کو امیر المؤمنین کہیں, ورنہ جب تیسرا بندہ خلیفہ بنے گا تو یہ 3 دفعہ خلیفہ لگانا پڑ جائے گا. اب ان بیچاروں کو کیا پتا کہ بعد میں تو عام مولویوں کے نام کے ساتھ 10 القاب لگائے جاتے ہیں, مشکل کام کوئی نہیں ہے. ہاں, حجت الاسلام والمسلمین, شیخ التفسیر, شیخ القرآن, شیخ الحدیث, یادگار اسلاف, کتنی لمبی دمیں لگاتے ہیں, اور جتنی دفعہ نام لیتے ہیں اتنی لمبی دم لگاتے ہیں. تو یہ قسمت کی بات ہے, جو اہل تھے وہ تو ڈرتے تھے, امیر المومنین مومنین کا چنا ہوا, دیٹس آل. ٹھیک ہے, یہاں پہ امیر المومنین جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ ان پر حاکم اس اعتبار سے ہے کہ ان کا مالک ہو گیا, یہ محکوم ہے. وہ سمجھتے تھے ہمیں انہوں نے چنا ہے خدمت کے لیے, اور گورے اس کو فالو کر رہے ہیں. امریکہ میں دیکھیں سیکٹری آف ڈیفenس ہوتا ہے کہ اسسٹ کر رہے ہیں, بس یہ نہیں ہے کہ ان پہ حکمران بن گئے. فَإِن كَذَّبُوكَ, اگر یہ جھٹلا دیں آپ کو, فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ, تو اے اللہ کے نبی آپ نے اس پہ زیادہ پریشان نہیں ہونا, یہ تو وہ قوم ہے یہودیوں کی کہ یہ تو اپنے خاندانی پیغمبر جو یہودیوں نسل تھے آپ سے پہلے کئی پیغمبروں کو یہ جھٹلا چکے ہیں. جاءوا بالبینات, جو کہ روشن دلائل بڑے بڑے موجزے ان کے پاس لے کے آئے تھے, والزبر والکتاب المنیر, اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کے آئے. یہ تو اتنے ناہنجان ہیں, انہوں نے اپنی بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے پیغمبروں کا انکار کیا. آپ تو پھر بھی بنو اسماعیل میں ہیں, آپ کے ساتھ تو ان کا جیلسی فیکٹر بھی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اس میں دھمکی ہے کہ بھئی کب تک یہ یاشیاں کرو گے, مرنا ہے, اللہ کے حضور آنا ہے, پھر بدلہ لیں گے تم سے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور تمہیں پورا بدلہ مل کے رہے گا اپنے اعمال کا قیامت والے دن. اچھے اعمال کیے تو ان کا اجر, اور برے اعمال کیے تو اس کی سزا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ, پس جو بچا لیا گیا قیامت کے دن جہنم کی آگ سے, وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ, اور جنت میں داخل کر دیا گیا, فَقَدْ فَازَ, پس وہ کامیاب ہو گیا. اللہم اجعلنا منہم. اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, آمین. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور, اور دنیا کی زندگی تو نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان. یہ کنکلوڈ کیا اللہ نے اس بات کو. واقعی دھوکہ پتہ ہی نہیں چلتا, ایسے وقت گزرتا ہے. ہم جب اسکول کالج میں تھے, جن لوگوں کو دیکھتے تھے بڑی ایکٹیو لائف گزار رہے تھے, ان میں سے کئی لوگ فوت ہو چکے ہیں. اور جب بڑھاپے میں ان کی کسپرسی دیکھتے ہیں بندہ حیران ہوتا ہے, یار یہ وہی بندہ تھا, ڈان تھا اپنے وقت کا, اور اب اس کی کیا حالت ہے. تو یہ غرور دنیا میں بھی اللہ ٹوٹتا ہوا دکھاتا ہے اگر کسی کے اندر موجود ہے.
تو دنیا جو ہے یہ دھوکے کا سامان ہے، ایسا دھوکہ ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا وقت گزرنے کا، اور وقت گزرتا چلا جاتا ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے تمہارے مال اور تمہاری اپنی جانوں میں۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور تم ضرور سنتے رہو گے ان لوگوں سے جو اہل کتاب ہیں، من قبلکم، تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی تھی، یعنی جیوز اور کرسچنز، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور شرک کرنے والوں کی طرف سے بھی، اذًا کثیرا، بڑی اذیت دینے والی باتیں، یعنی یہ تمہیں آئے دن خبریں ملے گی کہ فلاں مولانا صاحب کا کلپ بھی آ گیا آپ کے خلاف۔ جو بھی پیغمبروں کی دعوت کو آگے لے کے چلے گا اس کے ساتھ یہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسلمانوں ٹینشن نہیں لینی، آئے دن تم اپنے مخالفین کی طرف سے ایسی خبریں سنو گے جو تمہیں تکلیف دیں گی، اذیت پہنچاتی رہیں گی، اور پھر اس میں ساتھ ہی آگے آئے گا اس پہ تمہاری روش کیا ہونی چاہیے، صبر اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوگا۔ اب یہ اسپیسیفکلی اس آیت کے حوالے سے ایک حدیث ہے، امام بخاری نے جو قرآن کی تفسیر پہ لیکچر جو ایک چیپٹر باندھا ہے نا، اس میں انہوں نے اسی آیت کے تحت ایک حدیث لی ہے صحیح بخاری کی، کہ سعد ابن عبادہ جو اوس کے سردار تھے، مدینے میں دو ہی قبیلے تھے نا، اوس اور خزرج، اوس کے سردار تھے سعد ابن عبادہ، اور خزرج کے سعد ابن عبادہ تھے، اوس کے تھے سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام۔ تو سعد ابن عبادہ جو ہے نا وہ بیمار ہو گئے، تو نبی علیہ السلام ان کی عیادت کے لیے اپنے گدھے کے اوپر تشریف لے کے جا رہے تھے، تو راستے میں آپ نے دیکھا کچھ لوگ کھڑے ہیں، ابھی آپ تازہ مدینہ شریف ہجرت کر کے گئے تھے، تو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام وہاں پہ رک گئے اور آپ نے کہا کہ چلو کچھ مجمع ہے تو میں قرآن پڑھ کے سناتا ہوں انہیں، ان میں سے کوئی میری بات قبول کر لیں۔ اور اس میں عبداللہ ابن ابی بھی شامل تھا، جو ابھی تک اس کا منافق ہونا، یعنی ابھی اس نے اسلام بھی قبول نہیں کیا تھا، اوپر سے جو کرنا ہے، ابھی وہ ایک ان نون پرسنالٹی کے طور پہ تھا۔ نبی علیہ السلام جب اپنی گفتگو مکمل کر چکے تو اس نے کہا کہ دیکھو اے محمد، جو تم باتیں کر رہے ہو یہ باتیں بہت اچھی ہیں، لیکن تم یہاں پہ آ کے یہ باتیں کیوں کر رہے ہو؟ تم اپنے گھر میں بیٹھ کے یہ باتیں کیا کرو، ہمارا ٹائم اس طریقے سے ضائع نہ کرو، نعوذ باللہ، تمہاری بات کسی نے سننی ہوگی وہ خود آ کے سن لے گا، یہ ہمیں نہ اس طریقے سے سناؤ۔ تو اب یہ بڑی سخت بات تھی، نبی علیہ السلام نے اس کا جواب نہیں دیا۔ وہاں پہ عبداللہ بن رواحہ موجود تھے، تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، آپ ہمیں اللہ کی باتیں سنایا کریں، ہم ہر وقت اللہ کی باتیں سننے کے لیے تیار ہیں۔ اور عبداللہ ابن ابی سے اس کا جھگڑا ہو گیا اور کافی مار کٹائی کے قریب نوبت پہنچ گئی، تو نبی علیہ السلام نے بیچ میں پڑھ کے اس معاملے کو ٹھنڈا کیا، اور پھر نبی علیہ السلام سعد ابن عبادہ کے پاس گئے، اور یہ پورا جو واقعہ وہاں پہ جب ڈسکس کیا تو سعد ابن عبادہ نے کہا یا رسول اللہ، عبداللہ ابن ابی سے آپ نے صرف نظر کرنا ہے، اصل میں جب آپ مدینہ شریف ہجرت کر کے آ گئے، اس سے جسٹ پہلے عبداللہ ابن ابی کی سرداری پہ پورا مدینہ راضی ہو چکا تھا، تو اس کی تو سرداری چھن گئی ہے، اب سب مدینہ آپ کے اوپر ایگری کر گیا، تو جیلسی فیکٹر موجود ہے، آپ نے اس سے صرف نظر کرنا ہے، تو آپ نے کیا بھی۔ اور اسی حدیث میں آتا ہے کہ پھر آہستہ آہستہ جب لوگ اسلام میں داخل ہوئے اور اسلام کا پلڑا بھاری ہونا شروع ہوا، تو اس نے بھی، عبداللہ ابن ابی نے بھی کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا، لیکن اوپر سے، اندر سے نہیں، اور پھر پوری زندگی اس کی وجہ سے مسلمانوں کو تکلیفیں ملی، اور اس کا کلائمیکس غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ پہ قاتلانہ حملہ کروانا اور پیچھے سے مسجد درار بنانا، جس کا سورہ توبہ میں ذکر ہے۔ تو اس سے تکلیفیں پہنچتی رہیں، تو وہ قرآن میں ابھی یہ تکلیفیں تو جسٹ شروع ہوئی تھی، تو اللہ نے پہلے کہا کہ بھئی یہ تو آئے دن ہوں گی، تم نے اپنا کام جاری رکھنا ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور تقوی کی روش اختیار کرو گے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو اصل میں ہمت کا کام یہ ہے۔ دنیا میں لوگ سمجھتے ہیں ہمت کا کام یہ ہے کہ کسی کی مار کٹائی والا معاملہ کرنا، کسی کو گالی گلوچ نکالنا۔ اللہ فرماتا ہے ہمت کا کام یہ ہے کہ جو تکلیفیں آئے ہیں اللہ کی راہ میں اس پہ صبر کرو، اللہ سے مدد چاہو، یہ ہے عزم والے کام۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے پختہ عہد لیا ان لوگوں سے جن کو کتاب دی تھی، یعنی جیوز اور کرسچنز، یہود و نصارہ،
لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ کہ تم کھول کھول کر بیان کرنا لوگوں کو، وَلَا تَكْتُمُونَ اور مت چھپانا حق کو۔ جب بھی کوئی نیا پیغمبر آنے والا ہوتا تھا نا، اس سے اگلا جو پیغمبر گزرا ہوتا تھا نا، وہ آنے والے پیغمبر کی خبر دیتا تھا، اس کی کتاب میں پریڈکشن ہوتی تھی کہ میں تو جا رہا ہوں، اب اللہ کا ایک اور نمائندہ آئے گا، تم نے اس کو فالو کرنا ہے۔ اس کے تحت تو جوز اور کرسچنز کے پاس پروفیسیز موجود تھی کہ آخری پیغمبر نے آنا ہے، لیکن انہوں نے حسد اور بغض کی وجہ سے قبول نہیں کیا۔ تو اللہ طرف ہمارا ہے کہ یہ اہل کتاب سے تو ہم نے عہد لیا تھا کہ تم نے حق کو نہیں چھپانا اور ظاہر کرنا ہے، اور یہ نبی علیہ السلام کی پروفیسیز جو ان کی کتابوں میں، یہ نہ صرف نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے، الٹا جو پروفیسیز ان کی کتابوں میں تھی وہ چھپاتے ہیں اپنی پبلک سے، جس طرح آج ہمارے علماء بھی چھپا رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں قرآن میں یہ لکھا ہے، کہتے ہیں علی ایسی گلاں کرتا ہے جی ساڈے خلاف نے، تو علی نے کولوں تو نہیں کتاب لکھ دی تھی۔ بخاری مسلم میں جو چیزیں لکھی جب ہم بتاتے ہیں تو ہم آپ کو کتابوں سے جوڑ رہے ہیں۔ اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہوا ہے کہ سود کھانے والے سے اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے، تو آپ مجھے یہ کہیں گے جی پہلے آپ ڈگری لے کے آئیں پھر ہم یہ آیت مانیں گے، ادروائز ہم آیت بھی نہیں مانیں گے۔ تو میں ڈگری لوں یا نہ لوں، آپ تو ایمان سے فارغ ہو گئے۔ اگر کوئی کافر بھی آپ کو کہے نا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے، تو آپ پہ ماننا واجب ہے، اس لیے کہ آپ اللہ کی بات مان رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جب ہم یہ بات کرتے ہیں، قرآن میں لکھا ہے، بخاری میں لکھا ہے، مسلم میں لکھا ہے، آپ اس کو چیک کریں، لکھا ہوا ہے تو مانیں، نہیں لکھا ہوا ہمیں بتائیں، ہم رجوع کر لیں گے، پچ تو نہ کھو دیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے تو ہم نے یہ عہد لیا تھا، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ تو انہوں نے اپنے اس وعدے کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اور اس کے عوض دنیا کے چند ٹکے کما لیے، یعنی وہ چودراہٹ اپنی چودراہٹ اسی صورت میں قائم تھی جب نبی الاسلام کو نہ مانتے، تو دنیا کی منفیت کی خاطر انہوں نے وقت کے پیغمبر کا انکار کیا، ان کے بارے میں جو پروفیسیز تھیں، پیش گوئیاں موجود تھیں ان کی کتابوں میں، ان کو بھی چھپا لیا۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ تو کیا بری چیز ہے جو وہ خرید رہے ہیں، یعنی اللہ تعالی کی ہدایت اپنے ہاتھ سے دے کر دنیا کی منفیت اور گمراہی اور آخرت کا عذاب خرید رہے ہیں، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ تو یہ کتمان حق بہت کریٹیکل ایشو ہے۔ جامعہ ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ میں حدیث ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، مشکات کے اندر بھی آپ کو پہلی جلد میں کتاب العلم چیپٹر میں ترمذی ابو داؤد کے حوالے سے ملے گی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں جس سے کوئی حق کی بات پوچھی گئی، علم کی بات، اور وہ اسے معلوم تھی، اس کے باوجود اس نے چھپا لی، تو قیامت والے دن آگ کی لگام اس کے منہ میں ڈالی جائے گی کہ تجھے یہ پتا تھا، تو نے کیوں چھپایا۔ کتمان حق اتنا بڑا ایشو ہے، اس لیے بہت کرٹیکل احادیث بھی اصحاب رسول نے مرتے مرتے بیان کر دی ہیں کہ قیامت والے دن ہم پہ یہ عذاب نہ آ جائے کہ ہم نے یہ دین کا یہ حصہ چھپا کیوں لیا۔ یہاں لوگ کہتے ہیں امت کے وسیع تر مفاد میں چھپا لو، اور قرآن کہتا ہے لعنتی ہے جو چھپائے گا۔ جو چیز اللہ نے قرآن میں بیان کر دی، نبی علیہ السلام نے اپنی سنت میں صحیح الاسناد احادیث کے ذریعے ہم تک پہنچا دی گئیں، اب اس میں چھپانے والی بات کون سی رہ گئی؟ اگر کوئی چھپانے والی بات ہوتی تو اللہ کے نبی خود چھپا جاتے، جیسا کہ منافقین کے نام آپ نے صرف حذیفہ ابن یمان کو بتائے، امت کی ضرورت نہیں تھی، تو ٹھیک ہے، آج تک ہم نے بھی آپ کو نہیں بتایا کہ کس کس کی پیٹھ پہ دبیلا پھوڑا نکلا اور اس کی موت اس پھوڑے سے ہوئی۔ بڑا زور لگا بیٹھے ہیں لوگ، ہم سے پوچھتے ہیں کہ کون ہے؟ جو مسلم شریف میں اوپر تلے 3 احادیث ہیں کہ میرے صحابہ میں 12 منافقین ہیں، ان میں سے 8 کے پیٹھ پہ ایک دبیلا پھوڑا نکلے گا جس کی گرمائش وہ سینے میں محسوس کریں گے، اور وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو ہم نے تو کبھی نہیں کسی کو بتایا، اس لیے کہ اس سے دین کا کوئی حصہ مکمل نہیں ہونا تھا۔ ہاں، جو چیزیں دین سے تعلق رکھتی تھی، جو نبی علیہ السلام نے ایز اے پروفیسیز بتائیں اور ان کی بعد میں ہمیں چیزیں نظر بھی آئیں، وہ ہم بتاتے ہیں۔ جس طرح کہ صحیح بخاری میں 2812 نمبر حدیث ہے، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی، تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی سیدنا عمار ابن یاسر مولا علی کے ساتھی تھے، ان کو قتل کرنے والے مخالفین آل امیہ تھی، تو کلیئر کٹ ہے۔ تو یہ ہم ضرور کرتے ہیں کہ جو چیز جتنی واضح ہے وہ ہم نے بتا دی، تو اسی لیے کرتے ہیں کہ یہ چیزیں چھپانے والا لعنتی ہے۔ اس کا کلائمیکس سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 159 اور 160 ہے، جو ہم نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر کے سٹارٹ کے اوپر لکھی ہے
کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی بھی چیزوں کو چھپا لیتے ہیں بعد اس کے کہ ہم نے لوگوں سے بیان کی تھی، ان پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، سوائے ان لوگوں کے کہ جو توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں اور جو چیزیں چھپائی تھی وہ بیان کر دیں، تو ایسوں کی توبہ اللہ قبول کرے گا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 159 اور 160۔ تو یہاں پہ بھی علماء یہود کا کردار مسلمانوں میں بھی لوگ ادا کر رہے ہیں۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، ہرگز آپ یہ خیال نہ کریں جو لوگ خوش ہو رہے ہیں اپنے کرتوتوں کے اوپر، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، کہ ان کی تعریف کی جائے ایسے کاموں پر جو انہوں نے کیے نہیں ہیں، فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، تو ان کے متعلق یہ گمان نہ کرنا کہ وہ امن میں ہے، بلکہ وہ تو عذاب میں ہوں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ جو آیت ہے نا جی بہت کریٹیکل آیت ہے، اسی پہ آج ہمارے یہ گفتگو کنکلوڈ ہو جائے گی کیونکہ پیچھے 4 منٹ رہ گئے آلموسٹ۔ اگلے درس میں سورہ آل عمران کی آخری جو 11 آیات ہیں کریٹیکل، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام روزانہ تہجد کے وقت وضو کرنے سے پہلے جب اٹھتے تھے تو یہ آیات آسمان کی طرف دیکھ کے پڑھتے تھے، پھر آپ وضو کر کے تہجد کے نوافل ادا کرتے تھے۔ یہ 11 آیات کے اوپر میرا الگ سے ایک ڈیٹیل لیکچر ہے، انسان کی ہدایت کے 5 بنیادی سٹیپ، مسئلہ نمبر 64، وہ ریکارڈڈ ہے۔ تو یہ متقاضی ہیں کہ اگلا پورا درس جو ہے ان 11 آیات پہ ہو۔ تو یہ جو آیت گزری کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ خوش نہ ہوں، گمان نہ کریں کہ جو لوگ خوش ہوتے ہیں اپنی ان کارستانیوں پر اور پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف ان چیزوں پہ کی جائے جو انہوں نے نہیں کی۔ اس کے کانٹیکسٹ میں موجود ہے کہ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری لے کے آئے کتاب التفسیر چیپٹر میں کہ غزوہ احد کے موقع پر کئی منافقین جو ہیں وہ جہاد سے پیچھے رہ گئے تھے۔ اب وہ رہے تو بزدلی کی وجہ سے تھے، اور وہ یہ خواہش کرتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہماری تعریف کر دیں۔ اللہ کے نبی کیسے کریں؟ اور دل میں خوش تھے کہ دیکھو اتنے لوگ مرے ہیں، ہماری جان بھی بچ گئی، اور اب ہم جب واپس آئے تو کئی لوگوں نے بہانے کیے، یا رسول اللہ میری بیوی بیمار تھی، نہیں تو تک دے تسی جناب ایسی تھی تیسی نہ دی کافراں دی، اب بس مینوں یہ مسئلہ بن گیا سی، تو بہانے کر رہے تھے۔ تو اللہ تو ہمارا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے کام کرنا بھی نہیں تھا اور ان کی تعریف لوگ کریں کہ ہاں یار اے منڈا ہوندا نا انہیں کام چک دینا سی، کون سی چکنا انہیں سر، وہ تو دھوکھا دے کے بیٹھے ہوتے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ ادھر بھی آپ دیکھ لیں ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کو دیکھ لیں، جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کے آپ دعوے دیکھیں، لگتا ہے کہ یہ حکومت میں آئے تو فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی اس ملک کی ہو جائے گی، اور آگے بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ خواہش کی جائے جو انہوں نے کام نہیں کیے، ان کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کے لیے عذاب ہے۔ اچھا، اب اس میں بڑی خطرناک بات تھی کہ اگر کسی شخص کی کسی ایسی بات پہ تعریف کی جائے جو اس نے نہیں کی ہوئی تو اس کو اللہ فرما رہا ہے ہم ضرور عذاب دیں گے۔ تو صحابہ میں بعض لوگ اس معاملے میں پریشان بھی ہوئے، تابعین میں سے بھی کچھ لوگ۔ تو ایک اور حدیث امام بخاری نے اس کانٹیکسٹ میں لی ہے کہ مروان بن حکم جب مدینے کا گورنر بنا تو اس نے عبداللہ ابن عباس کے پاس ایک بندہ بھیجا اور کہا کہ یہ آیت سے تو لگتا ہے کہ ہم بھی عذاب میں مبتلا ہوں گے، ویسے بچنا تو اسی مشکل ہی ہے جو کام تسی پائے نے بنو امیہ نے۔ تو حکمران اسی طرح ہی ہوتے تھے نا، حکمران کے تو لوگ پاس نامے پڑھتے تھے جو انہوں نے نہیں کیے ہوتے تھے۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں جب حکمران یا بڑے لوگ کہیں پہ جاتے ہیں جو القابات خود شرم محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ منسوب کیا جا رہا ہے، وہ بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ جی انہوں نے یہ کر دیا، جی بڑا کارنامہ دکھا دیا۔ تو وہ مروان بن حکم کہنے لگا کہ ابن عباس سے پوچھ کے آؤ، مجھے تو لگ رہا ہے اس آیت کے ساتھ ہمیں بھی عذاب ہوگا۔ یہ نہیں اس نے آگے کہا کیوں، وہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ لوگ ہماری بھی تو تعریف کرتے ہیں ان کاموں میں جو ہم نے نہیں کیے ہوئے، تو جڑے کام پائے نے اس تو صرف نظر کر دینے تھے، اسی بھی رگڑے جانا ہے۔ تو پوچھ کے آؤ کہ یہ آیت کے تحت تو پھر کوئی بھی نہیں بچے گا۔ تو ابن عباس نے فرمایا کہ یہ آیت اصل میں یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی جنہوں نے اوپر سے اسلام قبول کر لیا تھا اور جہاد سے پیچھے رہ گئے، یا ان یہودیوں کے بارے میں جن کو نبی علیہ السلام نے بلایا اپنے پاس کہ تمہاری کتابوں میں جو میری پروفیسیز لکھی ہیں میرے بارے میں کہ میں آخری پیغمبر ہوں وہ آ کے پبلک کو بیان کرو، تو انہوں نے وہ بیان کرنے کے بجائے ادھر ادھر کی باتیں کرنی شروع کر دیں۔ تو کچھ ساتھی جو حضور کے بیٹھے تھے انہوں نے ان کے لیے چاند ایک تعریفی کلمات بول دیے کہ چلو یار جو بھی ہے بندہ سینسیبل ہے، بڑا ڈیسنٹ بندہ ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اگر حضور کے ساتھیوں نے تمہاری تعریف بھی کر دی ہے تو یہ چیز تمہیں جنت میں نہیں لے کے جائے گی. تم سے جو کام پوچھا گیا تھا, جو کام تمہارے ذمہ لگایا تھا, وہ تو تم نے نہیں کیا, اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہاری تعریف. تو اس سے کتنا خطرناک رزلٹ نکلا کہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں بھی اگر کسی کی تعریف بیان ہو اور اس کے کرتوت برے ہوں تو اللہ فرما رہا ہے عذاب اسے ہم نے دینا ہے. کیوں؟ حساب تو اللہ نے کرنا ہے. سورہ توبہ میں آئے گا کہ اے نبی یہ جھوٹے بہانے لگا کر جو جہاد سے پیچھے رہ گئے یہ آپ کو تو راضی کر لیں گے لیکن اللہ کو تو راضی نہیں کر سکتے. اللہ تو ان کے سینوں کے چھپے ہوئے راز بھی جانتا ہے. اللہ سے تو کوئی نہیں بھاگ سکتا. مخلوق کو تو آپ 100 بہانے کر سکتے ہیں. بعض اوقات نبی علیہ السلام ایک انٹیلیجنٹ آدمی تھے, آپ کو وہی کے بغیر اگرچہ نہیں پتا چلتا تھا کہ کون جھوٹ بول رہا ہے, لیکن فیس ریڈنگ سے, بہانے خوریوں سے, اس سے عام ایک ٹیچر کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو بچہ یہ بہانہ کر رہا ہے یہ واقعی اس کی بجلی رات کو گئی ہوئی تھی یا اس نے کام صحیح نہیں کیا. تو حضور آپ کی شفقت تھی. سورہ توبہ میں بھی آیا کہ یہ جب اکیلے ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ نبی تو نرے کان ہے, نعوذ باللہ. جیسے کان جو ہے نا صرف بات سن سکتا ہے, اس کو انالائز نہیں کر سکتا جب تک دماغ نہ ہو. یعنی وہ کہتے تھے نعوذ باللہ. تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی ان سے فرما دو کہ یہ نبی کا کان ہونا تمہارے لیے رحمت ہے. اگر یہ تمہارے اوپر گرفت کرنا شروع کر دیں تم بچو نہیں. یہ ان کی شفقت ہے کہ بہانے. کسی نے کہا یا رسول اللہ میں تو تبوک پہ نہیں جا سکتا آپ کے ساتھ, میری بیوی بیمار ہے. ٹھیک ہے. کسی نے آگے کہا جی میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا ہے, بخار ہے. آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ لیا چیک کرنا ہے بھی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. لیکن اللہ نے ایک چیز نوٹ کی بھی تھی. لیکن دیکھ لیں جس کا بارے میں حضور کو پتا تھا, ابو ذر غفاری کے بارے میں جب کہا گیا کہ وہ بھی رہ گیا, انہوں نے کہا ابو ذر نہیں رہ سکتا. اور حضور کو پتا تھا کہ آپ کے مخلص ساتھی کون ہے. تو حضرت ابو ذر کا ذکر تو آپ کو پتا ہے کہ رقت قلبی میں اضافہ کر دیتا ہے. میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے ابو ذر غفاری صادق, وہ آپ یوٹیوب پہ اشک بار آنکھوں سے دیکھنے والا کلپ ہے. وہ خاص کیفیت میں جو فی البدی باتیں میری زبان سے اللہ نے نکلوائی ہیں وہ آپ وہی دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ دنیا سے زہد کی زندگی کس چیز کا نام ہے. اور نبی علیہ السلام کے سچے اصحاب جو واقعی دنیا کو 3 طلاقیں دے چکے تھے اور آخرت کی زندگی پر انہوں نے قناعت اختیار کر لی تھی کہ آخرت ہی اللہ سے لیں گے, ان کا اوڑھنا بچھوڑنا کیا ہوا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف بھی فرما دے, ہمارے دلوں سے اسے محو بھی کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.